ہم بڑے کام کھول کے کرتے ہیں، بالکل کھل کے تگڑے. سویرے الیکشن آ جائیں تو سارے کھل جائیں گے سب. آپ دیکھنا کیا کمال ہوتا ہے، کرسیاں لگ جائیں گی، جلیبیاں نکلنے لگیں گی، بیٹھک کھول جائے گی، جلوس نکلنے لگیں گے، جناب اشتہار چھپ جائیں گے، سارا کچھ ہوگا. اور جس کے 5 سال ہم نعرے لگائیں گے جس کینڈیڈیٹ کے، اس کا کوئی پتہ نہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں کہ ہم کسی اور جماعت کے ساتھ اس کا نام جوڑ رہے تھے، اس کا کوئی پتہ نہیں. وہ 1.5 سال کے بعد ہمیں کہیں نہیں پروگرام بدل گیا. اور خدا کے بندو، بڑے کام دنیا داری کے کھل کے کرتے ہو اور پھر ان میں گھاٹا بھی کھاتے ہو، ان میں نقصان بھی اٹھاتے ہو. ایک نعرہ ہے رسول پاک کے نام، اس میں کبھی انسان کو کمزوری نہیں ہوتی. وہ ایک دن شروع کرے اور ساری زندگی پہ لگائے تو وہ نعرہ تازگی ہی عطا کرتا ہے، روحانیت میں اضافہ کرتا ہے. اعزاز کے ساتھ حضور کا ذکر پاک کریں، لیکن مقصد کو بھی سمجھیں، مقاصد کو بھی سمجھے. محبوب تشریف کیوں لائے؟ قرآن مجید نے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ایمان کا معنی کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو اعلان کرے اپنی زبان سے کہ جو جو رسول پاک لے کے آئے ہیں مجھے سارا ہی قبول ہے. اور جب تو اس کا اعلان کرے تو تیرا دل اس کی تصدیق بھی کرے کہ بالکل جو جو حضور نے میرے حق میں فیصلے کیے ہیں وہ سارے مجھے قبول ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگ جو حضور کے پاس موجود تھے نا، حضور علیہ السلام نے جو انہوں دعوت دی تھی نا، تو وہ دعوت، آج تو اللہ کا فضل ہے، آپ نماز شروع کریں سارے تعریف کرتے ہیں، آپ داڑھی رکھ لیں سارے کہتے ہیں تو نورانی چہرہ ہو گیا تیرا، آپ عمرہ حج کرنے جائیں تو لوگ مبارک دیتے ہیں. اب تو دین پر عمل کرنے سے پھول برستے ہیں. لیکن حضور کے صحابہ جب نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں آتے تھے نا، ایمان قبول کرتے تھے تو انہیں گھوڑے کھانے پڑتے تھے. ان کا پورا خاندان ان کی مخالفت کرتا تھا. مخالفت یہ تقریر نہیں ہے، یہ جذبات ان کو سمجھے. اس مخالفت میں وہ بھلا ڈٹ کیوں جاتے تھے؟ وہ اس لیے ڈٹ جاتے تھے کہ جو وہ کہہ رہے ہوتے تھے وہ بھی دیانتداری سے، اور جو وہ بول رہے ہوتے تھے اس سے بڑھ کر ان کا دل ان کی بات کی تصدیق کر رہا ہوتا تھا. انہوں نے حضور کو مانا تو پھر انہوں نے مانا، ایک ایک لفظ مانا، ایک ایک حرف مانا، نبی پاک کا ایک ایک فیصلہ مانا. ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، برکت والی ساری چیزیں مانتے ہیں. حکومت سے کہا جاتا ہے سود کا نظام ختم کرو، وہ کہتے ہیں ہم نے بورڈ بٹھا لیا ہے، بات کرنے لگے، نظریاتی کونسل والوں کو بلایا ہے، فلانا کام کر. او خدا کے بندے، سود حرام ہے، اس کے لیے بورڈ بٹھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. بورڈ کیوں بٹھانا ہے؟ کوئی نئی گنجائش نکلنے والی ہے؟ جو چیزیں طے ہیں وہ بہرحال اب تو ماننے کی ضرورت ہے. آگے بڑھے، مانے. ایمان کی مضبوطی، حضور جو کہہ دے، جو فرما دے. کچھ لوگوں کے بارے میں بندہ طے کر لیتا ہے کہ یہ بندہ میرے حق میں غلط نہیں بول سکتا، طے کر لیتا ہے. ہم نے کچھ لوگوں کے بارے میں طے کیا ہوتا ہے یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ کبھی میرے حق میں کوئی غلط فیصلہ. ادھر دیکھو میری طرف، ماں بیٹے کے حق میں کبھی غلط فیصلہ کرتی؟ باپ غلط فیصلہ کرتا ہے؟ تو ماں باپ تو کچھ بھی نہیں، رسول پاک تو سب سے بڑھ کر پیار کرنے والا. حضور علیہ السلام کی اللہ آپ کو جزا دے. نبی پاک علیہ السلام نے جو فیصلہ ہمارے لیے کیا، جو وہ ہمارے حق میں 100% بہتر ہے. اسے قبول کیا جائے، اس پر غور کیا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اسے تسلیم کر لیا جائے. حضور سید عالم علیہ السلام کے غلاموں کا کمال یہ تھا کہ انہیں انشراح صدر حاصل تھا. ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ حضور جو ہمارے لیے لے کے آئے ہیں وہ سب سے بہتر ہے، اور پھر دنیا کی کوئی چیز بھی انہیں ہٹا نہیں سکتی تھی. کیونکہ کچھ لوگ کچھ چیزوں کی ٹھان لے لیتے ہیں نا، ان کا دل کہہ رہا ہوتا ہے نہیں ٹھیک ہے، مان جو جاتے ہیں. نہیں، ابھی بھی آپ کو میں سمجھا نہیں پا رہا، ابھی بھی آپ سمجھ رہے ہیں ایک مولانا صاحب تقریر کرنے آئے ہوئے، انہوں نے آدھا گھنٹہ لانا ہے. آپ نا میری بات پر غور کریں. بعضوں کا تقریر ہوتی ہے اور بعضوں کا جذبات کا اظہار ہوتا ہے. مجھے کافی سارے شعر آتے ہیں، میں آپ کو سنا سکتا ہوں. مجھے وہ تقریر بھی آتی ہے جس میں آپ بڑے تگڑے تگڑے نعرے لگائیں گے، آتی ہے مجھے.
پر چلو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. کوئی بات کرنا اس پر غور تو کریں اور بڑی سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں. آپ توجہ کریں کیا کہہ رہا ہوں. جب ان شرائط دیکھو یہ پانی پڑا یہاں, کوئی نہیں تو دیکھ رہا, میں نے دیکھ لیا اس میں سے چھپکلی ہو کے گزری ہے. صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. اب میں باقیوں سے کہتا ہوں اس کے قریب نہ جانا, وہ کہتے نہیں ہم تو جائیں گے. میں سب کو سمجھاتا ہوں کہ میں نے دیکھا اس میں سے چھپکلی ہو کے. بہت سارے بندے کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں دیکھا, وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے. میں شور بھی کروں گا, زور بھی لگاؤں گا, اگر مجھے کوئی پاگل اور دیوانہ کہے گا تو میں اس کی بات کا غصہ بھی نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جہاں میں کھڑا ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں بلا مثال و بلا تشبیہ, یہ تو ایک مفہوم مخالف ہے. ایک دوسرا پہلو عرض کرتا ہوں. میں کہیں سے ہو کے آتا ہوں کسی ڈاکٹر سے مل کے, تو میں آ کے کہتا ہوں یار بندہ بڑا ٹھیک ہے, اس نے میرے ساتھ ملاقات بھی اچھے طریقے سے کی ہے, دوائی بھی ٹھیک دی ہے, اور تشخیص بھی اس کی ٹھیک ہے, جو باتیں اس نے بتائی ہیں علامات وہ بھی پوری ٹھیک ہیں, اور اس کی دوائی سے مجھے فرق بھی, تو مجھے تو پڑا ہے نا. اب ایک بندہ کہتا ہے, دو کہتے ہیں, چار کہتے ہیں, اسی بھی گئے ایسا ہوں کچھ بھی نہیں, لیکن میں ان کی بات ماننے کو تیار کیوں کہ مجھے فرق. مجھ سے ایک دوست نے کہا کہ یہ جو لوگ نبی کریم علیہ السلام سے مانگتے ہیں یہ ٹھیک نہیں کرتے, معاذ اللہ. میں انہوں آخیا تیری غلطی نہیں, اسی تو کہنا ہے حضور دیندے نہیں, کیوں سامنے تو ملے ہے نا بھائی, جس کو ملا ہے وہ کیسے انکار کرے گا, اسے تو ملا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. صحابہ کو نا انشراح صدر ہو گیا تھا کہ حضور جو فرماتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. انشراح صدر ہو گیا تھا, انہوں نے طے کر لیا تھا. بڑے سارے لوگ بڑا کچھ کہہ رہے تھے, سمجھا رہے تھے, تم قبیلہ چھوڑ کے جا رہے ہو, برادری چھوڑ کے جا رہے ہو, فلانی یہ چھوڑ کے جا رہے ہو, بڑا کچھ لوگ کہہ رہے تھے, بڑی باتیں ہو رہی تھی. انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ حضور جو فرما رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے. جس دن یہ سمجھ آ جاتی ہے نا, انشراح صدر نصیب ہو جاتا ہے. دولت ایک دوڑ ہے اور نتیجہ کوئی نہیں. لاکھ والا دوڑ میں تھا, کروڑ ہو جائے ہو گیا ہے, لیکن دوڑ ختم ہو. اوئے ہوئے سہ نفل نمازاں پڑھیاں ظالم نفس نہ مردہ. کروڑ والے نے کہا تھا بس نہ 100 ہو جائے نا, تو پھر اللہ ہو گیا 100 کروڑ ہو گیا ہے, لیکن دوڑ ختم نہیں. لیکن جس کو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ میری دوڑ ہے, اس کی ختم ہو جاتی ہے. جس کو سمجھ آ جاتی ہے نا صرف دوڑ ہی دوڑ ہے, اس کی ختم ہو جاتی. ان لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی, ایمان بڑا پکا تھا, طے ہو گیا تھا, لہذا وہ ڈٹ گئے. یہ دین پر عمل کرنے سے پھول آج ملتے ہیں, یہ داد اور امداد آج ملتی ہے. اس وقت یہ حال ہوتا تھا کہ جو دین پہ عمل کرتا تھا پتھر کھاتا تھا, مار کھاتا تھا, برادری چھوڑ دیتی تھی. لیکن چونکہ ان کے دل میں بات تھی کہ حضور جو فرماتے ہیں حق اور سچ ہے, تو انقلاب آ جائے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا, ان کی والدہ احتجاج پہ بیٹھ گئی. یہ میں نے کتاب میں پڑھی, میں نے آپ کو سنا دی بات, سوکھا کام ہے, لیکن اماں کسی کے خلاف احتجاج کرے تو مصیبت بن جاتی ہے. ہاں ساری زندگی کی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے ایک لمحے کے لیے. اماں کسی سے کہہ دے کہ میرا نافرمان ہے, ساری ڈگریاں فیل, ساری وزاداری گئی, سارا سیانا پن مٹی میں مل گیا, جس کی اماں ہی کہہ رہی ہے بندہ نہیں ٹھیک. حضرت سعد اپنی ماں کا احترام بھی بڑا کرتے تھے. آپ نے کلمہ پڑھ لیا, ماں نے احتجاج شروع کیا, چارپائی الٹی کر لی, بھوک ہڑتال کر لی, محلے میں, گلی میں, چوک میں, چوراہے میں باتیں ہونے لگ گئی. حد ہو گئی ہے. سعد کی ماں احتجاج پہ اور سعد ہیں وہ کلمہ چھوڑ نہیں رہے. حضرت سعد کی اماں نے کئی دن روٹی نہیں کھائی, اور پتہ بھی ہوتا ہے بعض جگہ ماں کو پتہ بھی ہوتا ہے میں کی کرنا ہے تو پتر مان جانا ہے. حضرت سعد نا ذرا ماں جو ناراض ہوتی تھی تو مان بھی فوراً جاتے تھے.
پر وہ کچا رنگ ہے نا للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا ان کا خیال تھا کہ میں ذرا ناراض ہوتی ہوں تو مان جاتی ہیں ابھی بھی مان جائیں گے حضرت سعد بن ابی وقاص کی اماں نے 3 دن روٹی نہیں کھائی چہرہ فک ہو گیا ہاتھ کانپنے لگے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا قبیلہ برادری دوست احباب طرح طرح کی باتیں بحثیں حضرت سعد بن ابی وقاص گھر آئے اماں کے سامنے کھڑے ہوئے کہنے لگے اماں ایک بات کرنی ہے ماں اٹھ کے بیٹھ گئی کہ شاید دل پسیج گیا ہے ماحول بدل گیا ہے بات نرم ہو گئی ہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص غور سے ماں کا چہرہ دیکھ کہنے لگے اماں میں نے تیرے وجود سے جنم لیا مجھے سب سے بڑھ کر تو جانتی ہے تجھ سے بہتر نہیں دنیا والے جانتے ماں تجھے پتہ ہے تیری آنکھیں نم ہوتی ہیں تو میری قلبی کیفیت کیا ہوتی ہے اور اماں میں کہیں پہنچ گیا ہوں اب میں حضور کا کلمہ پڑھ گیا ہوں اور حضرت سعد کے لفظ میں نے کہا آج کل کا انداز نہیں کوئی جذباتی تقریر نہیں کوئی داد لینے کے لیے کوئی تراشا ہوا جملہ نہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اماں تیری ہے ایک جان تیری 1000 بھی ہو نا اور ایک ایک کر کے ساری میرے سامنے نکل جائے تو نکل جائے میں مدینے والے کا کلمہ نہیں چھوڑنے والا وہ تے کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر اقبال نے نا ہمیں بات سمجھائی ہے اقبال کہنے لگے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل تو پڑھتا ہے کلمہ پڑھتا ہے ہمارے سیاستدان کے مولوی بہت عاشق رسول نے ہنسی بھی ہیں وہاں بھئی ہم نے کب کہا ہے کہ آپ نہیں ہیں